بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آیا اور درخواست کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا ہے کہ آپ تمام جانوروں کی بولیاں جانتے ہیں، اور جب یہ جانور آپس میں باتیں کرتے ہیں تو آپ ان کی باتوں کا مطلب خوب سمجھتے ہیں۔ آپ یہ فن مجھے بھی سکھا دیجئے تاکہ میں جانوروں کی بولیاں سن کر خدا کی معرفت حاصل کر سکوں، کیونکہ انسانوں کی زبانیں تو کھانے پینے اور فریب و دغا کے دھندے ہی میں لگی رہتی ہیں۔ ممکن ہے حیوانات اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ اور تدبیروں پر عمل کرتے ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نور بصارت سے اس نوجوان کے ذہن میں چھپی ہوئی اصل بات دیکھ لی اور اس سے کہا کہ تم اس خام خیال سے باز رہو، اس میں بے شمار خطرے پنہاں ہیں۔ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر خدا کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے خدا ہی سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس نوجوان کو بہت سمجھایا بجھایا، لیکن جس قدر آپ اسے روکتے اور سمجھاتے، اسی قدر وہ ضد کرتا جاتا۔ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جس بات سے منع کیا جائے وہ وہی بات کرتا ہے۔ لہٰذا اس نوجوان نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بے حد خوشامد سے کہا، اے پیغمبر خدا، مجھے اس بات سے محروم کرنا آپ کی شان کے خلاف ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات سے نوازا ہے اور نور بصیرت بخشا ہے۔ کسی شے کی حقیقت آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھے جانوروں کی بولیوں کے فن سے آگاہ نہ کیا تو میرا دل ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اور میری مایوسی کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ اس نوجوان کے اتنا کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا الہی تو بے نیاز ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس جوان کی عقل و خرد کو شیطان مردود نے اپنا کھلونا بنا لیا ہے، لہٰذا اب تو ہی بتا میں کیا کروں۔ اگر اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دوں تو یہ بات اس کے حق میں اچھی نہیں ہوگی، اور اگر نہ سکھاؤں تو اس کا دل صدمے سے چور ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی عرضی سن کر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے موسیٰ، تم اس نوجوان کی خواہش کو پورا کرو، کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم کسی کی دعا رد نہیں کرتے۔ اللہ کی جانب سے یہ حکم پانے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ایک بار پھر اس نوجوان کو اس خیال سے باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ آپ نے اسے نہایت شیریں اور نرم لہجے میں سمجھایا کہ خدا نے تو اجازت عطا فرما دی ہے اور اب تیری مراد خود بخود پوری ہو جائے گی، لیکن تیرے حق میں بہتر یہی ہے کہ یہ خیال ذہن سے نکال دے اور خدا سے ڈر، کیونکہ یہ پٹی تجھے شیطان نے پڑھائی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جانوروں کی بولیاں سیکھ کر تو سینکڑوں آفتوں میں پھنس جائے گا اور آخر میں سوائے ندامت اور پشیمانی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات نے اس نوجوان پر صرف اتنا اثر کیا کہ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمام جانوروں کی بولی سیکھنے کا خیال اپنے دل سے نکال دیتا ہوں، لیکن کم از کم 2 جانوروں کی بولیاں تو ضرور مجھے سکھا ہی دیجیے۔ ایک اس کتے کی بولی جو میرے مکان کے دروازے پر پہرا دیتا ہے، اور دوسرا اس مرغ کی بولی جو میرے گھر میں پلا ہوا ہے۔ بس میرے لیے ان 2 جانوروں کی بولی سمجھ لینا ہی بہت ہے۔ اس نوجوان کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا جا، آج سے ان 2 حیوانوں کی بولی کا فن میں نے خدا کے حکم سے تجھے عطا کیا۔
یہ سن کر وہ نوجوان خوش خوش اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور اگلے روز اپنے پالتو جانوروں کی باتیں سننے کے لیے دروازے کے قریب کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گھر میں کام کرنے والی خادمہ ہاتھ میں ایک کپڑا لیے دروازے پر آئی۔ اس میں رات کا بچا کچا روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ خادمہ نے وہ باہر پھینک دیا۔ اسی وقت اس نوجوان کا پالا ہوا مرغ پھڑپھڑاتا ہوا آیا اور وہ ٹکڑا اٹھا کر اپنی چونچ میں دبا لیا۔ پہرا دینے والے کتے نے یہ دیکھ کر مرغ سے کہا، یار تو بڑا لالچی ہے، دانہ دن کا بھی چن کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے، باسی روٹی کا یہ ٹکڑا تو ہمارے حصے کا تھا، وہ بھی تو نے اچک لیا۔ مرغ نے کتے کا شکوہ سنا تو جواب میں کہا، بھائی تو اس باسی روٹی کا رنج نہ کر، ذرا صبر سے کام لے، خدا نے تیرے لیے بہترین نعمت مقرر کی ہے۔ کل ہمارے مالک کا چہیتا گھوڑا مرنے والا ہے، اس کا گوشت خوب پیٹ بھر کر کھائیو، خدا تجھے بے کوشش اور بے مشقت رزق عطا کرے گا۔ اس نوجوان نے جب مرغ کی یہ بات سنی کہ کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے تو اس نے فوراً سے اپنا گھوڑا کھولا اور بازار میں لے جا کر اسے فروخت کر دیا اور خوشی خوشی گھر واپس آ گیا۔ اگلے روز صبح پھر خادمہ نے دسترخوان جھاڑا تو روٹی کا ٹکڑا زمین پر گرا۔ مرغ پھر اچک کر لے گیا اور کتا منہ دیکھتا رہ گیا۔ آخر اس نے مرغ سے کہا، ابے تو بڑا چالاک اور فریبی ہے، تو نے تو کل کہا تھا کہ آقا کا گھوڑا مر جائے گا اور مجھے خوب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کو ملے گا، تو اب بتا گھوڑا کہاں مرا؟ آقا نے تو اسے لے جا کر بازار میں بیچ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تو ازلی جھوٹا ہے۔ اصل میں مرغ جھوٹا نہیں تھا، بڑا باخبر تھا۔ اس نے کتے کو جواب دیا، تو خواہ مخواہ تاؤ کھاتا ہے، گھوڑا تو مرنے ہی والا تھا، یہاں نہ مرا، دوسری جگہ جا کر مر گیا۔ ہمارا آقا گھوڑا بیچ کر ہی نقصان سے بچ گیا اور بظاہر اپنا نقصان دوسرے کی گردن پر ڈال دیا، لیکن فکر نہ کر، کل انشاءاللہ اس کا اونٹ مر جائے گا، پھر تیری 5 انگلیاں گھی میں ہوں گی۔ مرغ کی یہ باتیں سن کر نوجوان فوراً اپنے اونٹ کی طرف لپکا اور اونٹ کو بھی بازار لے جا کر اسے بیچ دیا اور اس کے دام وصول کر لیے۔ اس نے جانور کے مرنے کے صدمے اور رقم کے نقصان سے چھٹکارا پایا تھا، اس لیے وہ دل ہی دل میں بہت خوش تھا کہ وہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے ہی میں رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ ڈرا دیا تھا کہ تو ہزاروں آفتوں میں پھنس جائے گا، ابھی تک تو کوئی آفت نہیں آئی۔ تیسرے دن جب خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اور مرغ نے روٹی کا ٹکڑا اٹھا لیا تو کتے نے غرا کر مرغ سے کہا، ابے او زمانے بھر کے جھوٹے، تو بڑا ہی فریبی نکلا، آخر تجھے جھوٹ بولنے میں مزہ کیا آتا ہے؟ مرغ نے کتے کی یہ جھاڑ سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اونٹ کو بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور پیسے جیب میں رکھ لیے۔ اب وہ اونٹ جس بد نصیب نے خریدا تھا اس کے گھر جا کر مر گیا ہے۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارے آقا کا غلام مرے گا، موت نے اسے تاکا ہوا ہے۔ غلام کے مرنے کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، تو بھی خوب ہڈیاں کھانا، پھر تیرے مزے ہی مزے ہوں گے، لے اب خوش ہو جا۔ وہ نوجوان جو آج بھی مرغ اور کتے کی باتیں سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جیسے ہی مرغ کی بات سنی تو فوراً ہی جا کر اپنے غلام کو بھی ایک شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور اس نقصان سے بچ کر بھی جی میں بہت خوش ہوا۔
اس نے دل میں کہا خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے 3 حادثوں سے بال بال بچا لیا ہے. اگر کتے اور مرغ کی بولیاں مجھے نہ آتی تو مجھے بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑتا. چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغ سے کہا، ابے او جھوٹوں کے بادشاہ، تو نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیرا یہ جھوٹ کب تک چلے گا؟ تو کہہ رہا تھا کہ غلام مرے گا اور اس کے مرنے پر ہمارا آقا فقیروں میں گوشت اور روٹیاں بانٹے گا. غلام کہاں مرا؟ کتے کی بات سن کر مرغ نے جواب دیا، باخدا میں نے سچ کہا تھا. آقا اگر اس غلام کو نہ بیچتا تو وہ اس مکان میں مرتا. بہرحال جس نے اب اسے خریدا ہے وہ اپنے نصیبوں کو رو رہا ہوگا، کیونکہ غلام اس کے گھر جاتے ہی اگلے روز صبح مر گیا اور بیچارے خریدار کی رقم برباد ہو گئی. لیکن اب تو خوش ہو جا، کیونکہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے. کل وہ یقیناً مر جائے گا. اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیسے بچا پائے گا. کاش وہ بیوقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے. یاد رکھ کہ جسم و مال کا زیان جان کا صدقہ ہے. لیکن افسوس کہ انسان قدرت الہی کے رازوں سے نا واقف ہے، اس لیے وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کر دے تو نقصان اس کے لیے فائدہ بن جائے. خیر اب تو قصہ ہی تمام ہوا. آج ہمارا آقا مر جائے گا، پھر اس کے والی وارث گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھائیں گے. فقیروں اور محتاجوں کا ہجوم ہوگا. روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈیاں بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملیں گی کہ تیرا جی بھر جائے گا. اور ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بیوقوف اور مغرور آقا کی جان کا صدقہ تھی، جنہیں وہ بیچ کر مال کے نقصان اور اس کے غم سے تو بچ گیا، لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا. اس نوجوان نے اب جب مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی. ہاتھ پیروں میں دم نہ رہا. گرتا پڑتا بدحواس اور بدحال سا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں ساری داستان سنا کر فریاد کی کہ اے خدا کے سچے نبی، مجھے ملک الموت کے پنجے سے بچائیے. تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ارے احمق، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فوراً بازار میں جا اور اپنے آپ کو بھی بیچ ڈال. تو اس کام میں بڑا ہوشیار ہے. اس مرتبہ بھی اپنا نقصان کسی اور کے سر منڈ دے اور خود کو بیچ کر جو مال ملے وہ اپنے خزانے میں بھر لے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر وہ نوجوان سخت شرمندہ ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پھر منت سماجت شروع کر دی اور اس قدر رویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم آ گیا اور انہوں نے ارشاد کیا، اے نوجوان، اب تو تیر کمان سے نکل چکا ہے اور چھوٹا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا. قضا نے تیرا گھر تاک لیا ہے اور اسے ٹالنا میرے بس میں نہیں ہے. ہاں، بارگاہ الہی میں تیرے لیے یہ درخواست پیش کرتا ہوں کہ جب تیری روح بدن کا ساتھ چھوڑے تو ایمان کی دولت تجھے نصیب ہو، کیونکہ کامیاب وہی ہے جو ایمان سلامت لے جائے. ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ نوجوان کا دل گھبرانے لگا، ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے. یکا یک خون کی ایک کے ہوئی. وہ کہ ہیضے کی نہ تھی بلکہ موت کی تھی. اسی وقت 4 آدمی اسے کندھوں پر لاد کر اس کے گھر لے گئے. گھر پہنچتے پہنچتے اس پر تشنج طاری ہو گیا. زبان بند ہوئی
اور آنکھوں کی پتلیاں پھر گئیں، کانوں کی لوئیں مڑ گئیں۔ آخر کار اس نے ایک ہچکی لی اور اپنی جان آفرین کو سونپ دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کی موت کی خبر سنی تو بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اسے ایمان کی دولت نصیب فرما دے، اپنی شان کے صدقے میں اسے بخش دے۔ ہر چند کہ اس نے گستاخی اور ضد کی لیکن وہ نادان تھا، تو اس پر رحم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور اس نوجوان کو بخش دیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سبق آموز واقعہ اچھا لگا ہوگا۔ اچھا لگا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے اسے شیئر کر دیں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔